حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں کوئی بحث چھڑ گئی، تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، تقویٰ کی ایک جامع و معنی تعریف کیا ہوگی۔ اب بہت سے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاموش بیٹھے رہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے، اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ ابی بن کعب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے، اوپر جھاڑیاں ہیں، کانٹوں دار ہیں، درخت ہیں، نیچے لمبی لمبی گھاس ہے، کوئی پگڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ جو راستہ نظر آ رہا ہو، کیا پتہ کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے، اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا طاس اور کانگو کا طاس جو ہے، یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤتھ امریکہ میں، ان میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہوتے، درختوں سے شاخوں سے لٹکے ہوئے بھی۔ اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے، دیکھ دیکھ کر، چوکنا ہو کر، اچھی طرح احتیاط سے۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے، بچنا، کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، کہیں میرا پاؤں کسی موذی جانور کے اوپر نہ آ جائے، کہیں میرا پاؤں کسی موذی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے۔ اب اس طریقے سے پھونک پھونک کر، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور پوری طرح چوکس اور چوکنے ہو کر راستہ طے کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے، جس کے لیے حدیث ہے حضور کی، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو۔ یہ بہت قابل غور ہے معاملہ۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، بہتر سے بہتر مکان، عالیشان سے عالیشان محل، نئی سے نئی کار، اعلیٰ سے اعلیٰ کار۔ اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، وہ اپنے آپ کو اجنبی پائے گا۔ میری سوچ اور ہے، ان کی اور، انہیں دنیا کسی اور چیز کی ہے، مجھے فکر کوئی اور دامن گیر ہے، تو اجنبی، وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی پائے گا۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا، اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے، سوار جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، پھر وہ چھوڑتا ہے اس کو، اپنا راستہ لیتا ہے۔ یہ اس کا ٹھکانہ تو نہیں ہے، یہ اس کی منزل تو نہیں ہے، یہ اس کا گھر تو نہیں ہے، یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا کا درخت کا ایک سایہ، تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے، بہت غنیمت ہے، غنیمت سمجھو کہ سایہ ہے، لیکن یہ ہے کہ عالیشان محلوں کی آرزویں دماغ سے نکال دو، دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو، باہر کر دو، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہو، سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر، لیکن اگر یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈوب جائے گی، لہذا دنیا میں رہو، یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے، لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دو، اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی تمنا، یہ دل میں کہا ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل۔ اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث، حضور نے فرمایا
یہ ہماری پوری تاریخ کا ایک یوں سمجھیے خلاصہ ہے. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کا پہچاننے والا تھا ہی نہیں. آپ سوچئے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں حضور کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ کوئی ہے میرا جاننے والا، میرا پہچاننے والا؟ کوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل اجنبی، اکیلے، تنہا، معدود چند ساتھی آئے ہیں. تو اسلام غریب تھا. بدا الاسلام غریبا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام کو اللہ نے طاقت دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی، اور آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں، دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وہ وقت بھی آ گیا. تو اب اسلام غریب نہیں رہا. اب تو سب اسلام کے دوست بن گئے، اسلام کے چاہنے والے ہو گئے. اسلام جو ہے وہ طاقتور کے تو سبھی ساتھی، سبھی دوست ہیں. لیکن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا. ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ پہلے اجنبی تھا. یہاں سین آیا ہے، سیعود، صوفہ نہیں. عربی میں جب سین آتا ہے فعل مضارع پر، آپ کو معلوم ہے فعل مضارع عربی میں مستقبل اور حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا صوفہ لگائیں گے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے یہ نادان لوگ کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو سین آتا ہے ان قریب کے لیے. سَيَعُودُ كَمَا بَدَا. ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا جیسا کہ پہلے غریب تھا. اب جو بات سمجھنے کی ہے، مسلمان غریب نہیں رہے، امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، لیکن اسلام خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اٹس اے ویری بگ کنٹراسٹ. دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں کتنا عروج ہوا مسلمانوں کو. مسلمان ترقی پر ہیں. مسلمان جو ہے ان کی سطوت ہے، ان کی شوکت ہے، شان ہے، ان کا غلبہ ہے، ان کی حکومت ہے. اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین سلطنت ان کی ہے، سلطنت عباسیہ، بنو عباس. لیکن اسلام غریب ہونا شروع ہوا. تو وہ جو ایک ریاست اور سیاست کا معاملہ تھا سب سے پہلے وہ ختم ہوا. اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا، بلکہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ نہیں ہوگا کہ مشاورت سے ہم طے کریں گے کون اہل ترین آدمی ہے، کون سب سے زیادہ متقی ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور پہچاننے والا ہے، اسے ہم مقرر کریں. نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس قوت ہے اس کی حکومت ہوگی. اب اسلام غریب ہونا شروع ہوا. ہوتے 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 یہاں تک حال آ گیا جب یورپین کولونیلزم آیا ہے تو وہ جو مسلمان، کم سے کم یہ کہ مسلمان بادشاہتوں کے اندر قاضی تو ہوتے تھے نا، مقدموں کا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوتا، اب وہ بھی گیا. اب میجسٹریٹس آ گئے. اب فوجداری قانون انگریز کا ہے، دیوانی قانون انگریز کا ہے. ہاں انہوں نے بڑی رعایت کی تھی، آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دے رکھی تھی، نماز روزے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن باقی پورا نظام تو ان کا تھا. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام غریب ہوتا چلا گیا. اب فرمایا طوبیٰ للغرباء. تو تہنیت ہو، مبارکباد ہو غریبوں کو، اجنبیوں کو. کیا مطلب؟ جب اسلام اپنے اجنبیت کے دور میں چلا جائے تب دو راستے ہوں گے. یا تو آپ اسلام کا دامن چھوڑیں اور جو اونچائی کی طرف راستہ جا رہا اسی پر آپ بھی چل پڑے. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، معاشرے میں عزت جس چیز سے ملتی ہے وہی حاصل کرو، معاشرے میں مقام جس چیز سے بنتا ہے اسی کے لیے کوشش کرو. اور ایک یہ کہ چھوڑو اس کو، اسلام کے دامن سے چمٹے رہو. اسلام غریب ہو گیا تم بھی غریب ہو جاؤ. تمہارے جاننے پہچاننے والے بھی پھر نہیں رہیں گے، تمہارے ملنے والے بھی نہیں رہیں گے، تم سے کوئی رشتہ داری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ تم تو اس معاشرے کے اندر اجنبیہ ہو.
تم اس میں مس فٹ ہو، اس کی اقدار کے مطابق تمہارا معاملہ نہیں ہے. تو طوبیٰ للغرباء، اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہنیت اور اس مبارکباد کا مستحق بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.